من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہے وہ تو obvious سی بات ہے، وہ تو پیسہ اس کو مارکیٹ سے چاہیے، اس کو تو اور کچھ نہیں چاہیے. اب ڈسٹریبیوٹر کے لیے جو ہے اس کی سیلز ہائی ہیں. آپ کو میں بتاتا چلوں، ریٹیل کا جو پروفٹ ہے وہ 2% ہے، 3% ہے. ہول سیل کا جو پروفٹ ہے 1% پہ کام کر رہے ہیں. ڈسٹریبیوٹر 2 to 3% کام کر رہے ہیں. اب اس اتنے کم منافع کے اندر ان سب لوگوں کا کام کرنا انتہائی مشکل ہے. پھر صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ پہلے سے دہشت گردی کی نظر ہوا ہے. پھر ابھی 2 سالوں میں ہمیں کووڈ-19 کی پرابلم رہی ہے. 2 سالوں سے شٹر ڈاؤن، اسپتالیں بند ہیں. آج تک اسپتالیں بند ہیں، آج تک OPDs بند ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا. زیرو سیلز ہے. آپ آ جائیں، میں جتنے صحافی کہتے ہیں میں آپ کو بازاروں کا وزٹ کرا دیتا ہوں. سب دکانیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. یہ معاشی قتل عام بند کیا جائے. اسپتالیں انہوں نے بند کی ہوئی ہیں. آپ جدھر بھی چلے جائیں صوبے میں ساری اسپتالیں بند پڑی ہوئی ہیں، اور کووڈ کے مریض بھی اب نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، آج کل نہیں ہے یہ ویو جو ہے، چوتھی ویو جب آئے گی تب کی بات، لیکن انہوں نے ہر چیز بند کر کے ہمارا معاشی قتل کر دیا اور ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے پرابلم بن گئی ہے اس مسئلے میں. اس کے بعد جو ہے ٹیکس، دیکھیں ہم ٹیکس تو تبھی دیں گے نا کہ ہمیں حکومت سہولت دے. بجلی کی آپ دیکھ لیں کہ کتنی ہے. دیکھیں اب یہ اس پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہم لوگوں کی کیا حالت ہے. ٹھیک ہے نا، بجلی کی کتنی بڑی پرابلم ہے. آپ صحافی لوگ ہی دیکھیں ہمارا مسائل حل کر سکتے ہیں، باقی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ لوگ ہی قلم اٹھائیں گے. بجلی ریٹیلرز کو، ہول سیلرز کو، ڈسٹریبیوٹرز کو دوائیوں کی دکانوں میں نہیں ملتی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کول چین ٹیمپریچر مینٹین کریں. آپ مجھے بتائیں جب جس دکان میں 5 گھنٹے بجلی نہیں ہوگی تو آیا دوائی اچھی رہے گی کہ خراب ہوگی؟ پھر آپ کہیں گے کہ جی 2 نمبر دوائی ہے، جی اثر ہی نہیں کرتی. تو قصور تو گورنمنٹ کا ہے. پھر انہوں نے ہمارے لیے ہر ہسپتال کے اندر ہر جگہ فارمیسی کھول رہے ہیں صرف اپنے منافع کے لیے. تو بھئی یہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ کاروبار کا حق دینا، ان کو کاروبار کا آپ حق نہیں دے رہے، اندر فارمیسیز کھول رہے ہیں. جبکہ ہم ان دوستوں سے بھائیوں سے ٹیکس کاٹیں گے، یعنی فائلر سے 0.5% اور نان فائلر سے 1%. فرض کریں کسی سے میں 1% کی مد میں 1 لاکھ روپے سال کا کاٹتا ہوں، اسی طرح 50-60 لوگ ڈسٹریبیوٹر ہیں تو ان سے کم از کم 20 لاکھ روپے کٹائے گا. اب ان پہ تو 20 لاکھ روپے بنتا ہی نہیں ہے. ان پہ تو سال کا ٹیکس 1 لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ روپے بنے گا. اب اس انہوں نے 20 لاکھ روپے جمع کرائے ہوئے ہیں تھرو ڈسٹریبیوٹرز. تو یہ بتائیں کہ وہ 18 یا 19 لاکھ 20 جمع ہوئے، ان کا ٹیکس بنتا ہے 1.5 لاکھ، 18.5 لاکھ روپے کون واپس دے گا؟ تو یہ سارے جائیں گے ہائی کورٹ. کیا ہمارا ٹیکس تو ڈسٹریبیوٹر نے جمع کرایا ہوا ہے، وہ آپ واپس کریں. تو کدھر واپس آتے ہیں؟ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوں، ہمیں کہاں سے واپس دیں گے؟ ان کو کہاں سے واپس دیں گے؟ حکومت نے اس طرح کا مسئلہ کیا ہے کہ میں اور اسماعیل صاحب اور ہمایون صاحب ہم تو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں نا. انہوں نے ایسے پالیسی بنائی کہ ہم آپس میں لڑ پڑیں. اچھا دوسری بات، اب میرے پاس تو کوئی نظام نہیں ہے. پہلے تو میں کم از کم 21,000 روپے کے منیمم سیلری ہے. ریٹیلر سے یا کیمسٹوں سے یہ ٹیکس جمع کریں، لیکن وہ اس کے مجاز نہیں ہیں. جو ٹیکس ریٹرن کے وقت جیسا کہ ہمایون صاحب نے بتا دیے بہت سے مشکلات اس سے پیدا ہوں گی. نمبر 3، ڈسٹریبیوٹر اکثر ڈسٹریبیوٹر تو نہیں، بعض ڈسٹریبیوٹر ادویات فروشوں کی بلنگ کے وقت فیک ڈاکومنٹیشن بھی کرتی ہے. ان کے لیے طریقہ کار بھی وضع ہونا چاہیے اور اس پر بھی کیمسٹوں کو اعتراض ہے. ہماری ایکسپائری لیکیج اور بریکیج کا بھی مسئلہ ہے. محکمہ صحت کو چاہیے کہ وہ بھی اس مسئلے کے حل نکالیں. FBR ٹیکس کلیکشن کے لیے کیمسٹوں کی مختلف درجہ بندیاں کرے. یہ نہیں ہے کہ وہ سب پر 0.5 اور 0.1% جو ہے وہ لاگو کرے. اس کے لیے سلیبس بنانی چاہیے. اس میں ایسی کیمسٹ ہیں کہ وہ مطلب اس کی کاروبار اتنی نہیں ہے، اور ایسی بھی ہیں جن کی کاروبار زیادہ ہے. ڈرگ ایکٹ 1976 کے تحت ڈسٹریبیوٹرز کیمسٹوں کو 15% دیتا ہے. اب اگر یہ ٹیکس لاگو ہو جاتا ہے تو یہ 1% کم ہو کر 14% رہ جائے گا. تو یہ قانون ڈرگ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس ٹیکس کو
نافذ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ کیا ہے سپریم کورٹ میں ایک اپیل ہم نے کی ہوئی ہے ایکسپائری کے حوالے سے، اب وہ بھی پینڈنگ ہے۔ یہ شیڈول جی کا مسئلہ ہے ہمارا کہ حکومت شیڈول جی نافذ کرنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم کسی طور تیار نہیں ہیں۔ ہمارے کیٹیگری بی کے امتحان کا بھی مسئلہ ہے۔ ہمارے صوبے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کیٹیگری سی کا لائسنس لیا ہوا ہے، ان کے لیے باقاعدہ حکومت کو ہم نے فنڈ بھی جمع کیے ہوئے ہیں، اور ایک طریقہ کار کے مطابق کہ فارمیسی کونسل کا جو ایکٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہمایوں فضل ہے، میں ایکس چیئرمین ہوں کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسیشن کا، اور ریٹیل سے میرا تعلق ہے۔ میں پوری ریٹیل فورم کا سرپرست اعلیٰ بھی ہوں۔ جی بولیں، کوسچن ہے آپ کا؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی پریس کانفرنس میں بھی عرض کیا ہے کہ ہم تھرو پراپر چینل جانا چاہتے ہیں۔ ہم نے پہلے خط کے ذریعے، لیٹرز کے ذریعے پورے سیکرٹری فائنانس کو اور چیئرمین ایف بی آر کو اور جناب فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب کو تمام پاکستان کے مختلف اضلاع سے خطوط جاری کیے ہیں تاکہ وہ ہمیں اور اسٹیک ہولڈرز کو بلا کر ان سے مذاکرات کریں۔ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد اسی لیے آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں تاکہ ہماری آواز اسلام آباد تک جائے، اور اس کے بعد پھر ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ جب مذاکرات فیل ہوں گے، اس کے بعد ہماری مجلس عملہ ایگزیکٹو باڈی بیٹھے گی اور وہ ڈیسائیڈ کرے گی جی کہ ہم ہڑتال میں جائیں یا نہ جائیں۔ لیکن ہڑتال کسی چیز کا حل نہیں ہے، حل جو ہے وہ مذاکرات ہیں۔ میں بار بار حکومت سے اور سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جی مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ڈسٹریبیوٹر ہم سے ٹیکس وصول کرے۔ ہم آلریڈی ٹیکس پیئر ہیں، ہمیں آپس میں مت لڑایا جائے، اور ڈسٹریبیوٹر کیونکہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے لیگل کہ وہ ہم سے ٹیکس وصول کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی صدیق اللہ، سیکرٹری انفارمیشن، خیبر پختونخوا کیمسٹ ڈرگسٹ ایسوسیشن۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ابھی ہڑتال پہ یا جس اور طریقے سے جا رہے ہیں، ابھی وہ کنونشن بھی کریں، وہ فارما ایسوسیشن کی طرف سے ہے، وہ خیبر پختونخوا کیمسٹ ڈرگسٹ ایسوسیشن کی طرف سے نہیں ہے۔ اس ہڑتال کا نہ ہم حصہ ہیں نہ حصہ بنیں گے۔ ہم مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں، پہلے تو ہم مذاکرات کریں گے، اگر مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو پھر خیبر پختونخوا کیمسٹ ڈرگسٹ ایسوسیشن اپنی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بلا کر اس میں فیصلہ کریں گے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔